تمام دوستوں کو پرخلوص بھرا سلام۔ محترم ناظرین، آج کا ہمارا موضوع کیا مردے قبروں میں ہماری آواز سنتے ہیں؟ کیا مردوں تک قبر میں ہماری آواز پہنچتی ہے؟ آئیے ویڈیو کی جانب بڑھتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ جو شخص بھی اس تحریر کو فرقہ واریت سے بالا تر ہو کر پڑھے گا وہ ضرور حق تک پہنچ جائے گا۔ مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے، اس بارے میں مسلمانوں میں کافی اختلاف پایا جاتا ہے۔ اگر قرآن و سنت کو صحیح طرح سمجھ لیا جائے تو یہ اختلاف ختم ہو سکتا ہے۔ اسلام کے کلی قاعدے و قانون میں کچھ استثناء رکھ دیا جاتا ہے۔ اس استثناء کا مطلب یہ نہیں کہ اس قانون کی کلی حیثیت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر، پہلی مثال، مردار کا حرام ہونا ایک قاعدہ کلیہ ہے۔ فرمان الہی ہے، تم پر مردار حرام ہے، جبکہ دو مردار ٹڈی اور مچھلی کا گوشت حلال ہے۔ ان دو قسم کے مرداروں کے حلال ہونے سے ہر قسم کے مردار کا حلال ہونا استدلال جائز نہیں۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ مردار حلال ہے، لیکن صرف مچھلی اور ٹڈی کا۔ مردار کے حرام ہونے والا قانون اپنی جگہ مستقل اور کلی ہی ہے۔ دوسری مثال، فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ریشم اور سونا میری امت کے مردوں پر حرام ہیں، جبکہ عورتوں کے لیے حلال ہیں، جبکہ 3-4 انگلیوں کے برابر ریشم مردوں کے لیے بھی استعمال کر لینا جائز ہے۔ شریعت کا قاعدہ کلیہ یہی ہے کہ مردوں کے لیے ریشم پہننا حرام ہے، لیکن ایک خاص مقدار جائز کر دی گئی ہے۔ کوئی اس رخصت کی بنا پر مطلق طور پر یہ نہیں کہہ سکتا کہ مردوں کے لیے ریشم پہننا جائز ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتا ہے کہ مردوں کے لیے ریشم پہننا جائز ہے، لیکن ایک خاص مقدار میں۔ یہ مثالیں پکار کر کہہ رہی ہیں کہ کلی قاعدے میں بسا اوقات شریعت کچھ استثناء رکھ دیتی ہے، لیکن اس سے قانون شریعت کی کلی حیثیت ختم یا متاثر نہیں ہو سکتی۔ بالکل یہی مسئلہ مردوں کے سننے یا نہ سننے کا بھی ہے۔ مردے نہیں سنتے، یہ اسلام کا کلی قاعدہ و قانون ہے۔ البتہ قرآن و سنت کے بیان کردہ خاص اوقات و حالات میں ان کا کوئی خاص بات سن لینا ثابت ہے۔ یہ کہنا جائز نہیں کہ مردے سنتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ مردے صرف اتنا یا اس حال میں سنتے ہیں جتنا شریعت میں خاص ہے۔ لہذا کلی طور پر کہنا کہ مردے سنتے ہیں، یہ عقیدہ قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ قرآن و سنت نے مردوں کے سننے کے متعلق نفی کی ہے۔ دلائل ملاحظہ فرمائیے۔ دلیل نمبر 1، اے نبی، یقیناً آپ نہ کسی مردے کو سنا سکتے ہیں اور نہ بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں جب وہ پیٹھ پھیر کر چلے جاتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے کفار کو مردوں سے تشبیہ دی۔ گویا یہ کفار مردے ہیں کہ جس طرح مردے نہیں سن سکتے، اس طرح یہ بھی حق بات نہیں سنتے۔ بہرے کے کان تو ہوتے ہیں لیکن سننے کی طاقت نہیں ہوتی۔ جب وہ نہیں سن سکتا تو مردہ کیا سنے گا؟ جس میں نہ سننے کی طاقت رہی اور نہ سننے والا آلہ۔ ہاں، اللہ تعالیٰ اس حال میں بھی اس کی ذات کو سنا سکتا ہے، کسی اور کی طاقت نہیں کہ ایسا کر سکے۔ چنانچہ فرمایا، اور زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے سناتا ہے، اور آپ ان کو ہرگز نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں۔ ان دونوں آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ مردے قطعاً نہیں سن سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے کفار کو مردوں سے تشبیہ دی ہے تاکہ یہ بتایا جا سکے کہ وہ نہیں سن سکتے۔ کفار کا حق کو نہ سن سکنا عدم سماع موتا کی فرا ہے۔ بعض لوگ فوت شدگان کو فریاد رسی کے لیے پکارتے ہیں اور غیب سے ان کے نام کی دہائی دیتے ہیں۔ یہ باطل عقیدہ ہے۔ مردے تو قریب سے بھی نہیں سن سکتے، ہزاروں میل دور سے کیسے سنیں گے؟ قرآن مجید اس کا رد کچھ یوں فرماتا ہے، اللہ کے سوا جن لوگوں کو تم پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے پردے کے برابر بھی کسی چیز کے مالک نہیں۔ اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار نہیں سن سکتے، اور اگر وہ سن بھی لیں
تو تمہاری مراد پوری نہیں کر سکتے۔ قیامت کے روز یہ لوگ تمہارے شرک سے بیرت کا اعلان کر دیں گے، تمہیں اللہ خبیر کی طرح کوئی خبر نہیں دے سکتا۔ دلیل نمبر 4، فرمان باری تعالیٰ ہے، اور جنہیں یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کچھ پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا شدہ ہیں۔ وہ مردہ ہیں بے جان، اگر ان کو بھی معلوم نہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ ان تمام قرآنی آیات سے معلوم ہوا کہ مردے نہیں سن سکتے۔ یہ ایک کلی قاعدہ ہے۔ اس کلی قاعدے کا انکاری اہل حق نہیں بلکہ گمراہ شخص ہے۔ اس کلی قاعدے سے شریعت نے خود ہی چند استثناءات رکھ دی ہیں۔ ان میں کچھ استثناءات یہ ہیں۔ استثناء نمبر 1، مردے کا جوتوں کی آواز کو سننا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میت کو جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے عزیز و اقارب اسے چھوڑ کر واپس چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے، تو اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں اور اسے بٹھا کر کہتے ہیں۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ میت کو جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو وہ لوگوں کی واپسی کے وقت ان کے جوتوں کی آواز سنتی ہے۔ ان احادیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ مردے نہیں سن سکتے۔ مردوں کے نہ سننے کا قانون اپنی جگہ مستقل ہے۔ اگر وہ ہر وقت سن سکتے ہوتے تو جو لوگ میت کو دفنا کر واپس ہو رہے ہوتے ہیں، جب لوگ لوٹتے ہیں کہ قید لگا کر مخصوص وقت میں ان کے سننے کا ذکر نہ ہوتا۔ یعنی میرے محترم عزیز دوستو، جب اللہ چاہے تو کچھ مخصوص وقت میں مردے سن سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں کہ مردے ہر وقت سنتے ہیں۔ جیسا کہ قبر میں اس کو دفنانے کے بعد جب ان کے عزیز و اقارب چلے جاتے ہیں، اس وقت مردے کی سماعت کو اللہ تعالیٰ بحال فرما دیتا ہے۔ وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے، لیکن اس کے بعد اس کی سماعت واپس لے لی جاتی ہیں۔ وہ پھر دوبارہ نہیں سنتا، یا پھر جب اللہ چاہے اسے سنوا سکتا ہے، لیکن ہمیشہ وہ نہیں سن سکتا۔ جنگ بدر میں جہنم واصل ہونے والے کفار کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ سننا۔ بدر میں قتل ہونے والے 24 مشرکوں کو ایک کنویں میں ڈال دیا گیا۔ 3 دن کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے نام پکار کر فرمایا، اے فلاں کے بیٹے فلاں اور اے فلاں کے بیٹے فلاں، کیا تمہیں اب اچھا لگتا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لیتے؟ ہم نے اپنے ساتھ کیے گئے اپنے رب کے وعدے کو سچا دیکھ لیا ہے، کیا تم نے بھی اپنے رب کے وعدے کو سچا ہوتا دیکھ لیا ہے؟ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ ان جسموں سے کیا باتیں کر رہے ہیں جن میں کوئی روح ہی نہیں؟ اس پر آپ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، میں جو کہہ رہا ہوں اس کو تم ان کفار سے زیادہ نہیں سن رہے۔ دوسری حدیث میں ہے، وہ تمہاری طرح سن رہے ہیں لیکن جواب نہیں دے سکتے۔ اس حدیث میں بھی کفار مکہ کے ایک خاص آواز سننے کا ذکر ہے، یعنی کہ اللہ نے چاہا کہ وہ سنیں تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سنی۔ جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے، وہ اس وقت میری بات کو سن رہے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ مردے نہیں سنتے، لیکن جب اللہ چاہے تو وہ سن سکتے ہیں۔ صحابہ کرام کا یہی عقیدہ تھا، اس لیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تھا کہ آپ مردوں سے کیوں باتیں کر رہے ہیں، یہ تو نہیں سنتے؟ رسول کریم نے انہیں بتایا کہ بدر کے کنویں میں پڑے کفار کے سننے کا واقعہ عدم سماع موتا کے اس قانون شریعت سے خاص کر دیا گیا ہے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ مرنے کے بعد مردے سنتے ہیں، بلکہ فرمایا یعنی صرف اس وقت وہ میری بات سن رہے ہیں۔ کچھ لوگ قبرستان میں سلام کہنے والی حدیث سے دلیل دیتے ہیں کہ وہ سنتے ہیں، اس لیے تو ہم سلام دیتے ہیں۔ گزارش یہ ہے، ہر علم رکھنے والا جانتا ہے کہ سلام دعا ہے، اور جب میت کو سلام کہا جاتا ہے تو صرف بطور دعا کہا جاتا ہے، ان کو سنانا مقصود نہیں ہوتا۔ بالکل اسی طرح جیسے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حجر اسود سے مخاطب ہو کر فرمایا تھا،
کہ میں جانتا ہوں کہ تو ایک بے جان پتھر ہے، تو نہ نفع دے سکتا ہے اور نہ نقصان۔ یہاں بھی ہجر اسود کو سنانا مقصود نہیں تھا، بلکہ لوگوں کو بتانا مقصود تھا کہ میں ہجر اسود کو صرف سنت نبوی کی پیروی میں چومتا ہوں۔ کوئی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجر اسود کو سنانے کے لیے یہ بات کہی تھی۔ معلوم ہوا یہ بعض اوقات خطاب سنانے کے لیے نہیں بلکہ کسی اور مقصد کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ مردوں کو سلام کہنے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ اسے سنتے ہیں۔ کسی بھی صحیح حدیث سے مردوں کا سلام سننا ثابت نہیں۔ ہمارا سوال ہے کہ اگر مردے سنتے ہیں تو جواب کیوں نہیں دیتے؟ کسی نے آج تک مردوں کی طرف سے جواب تو نہیں سنا۔ معلوم ہوا کہ قبرستان میں کہا جانے والا سلام سلام خطاب نہیں بلکہ سلام دعا ہے، اور جس کے لیے دعا کی جا رہی ہے ضروری نہیں کہ وہ اس دعا کو سنے بھی۔ لہذا ثابت ہوتا ہے کہ فوت شدہ لوگ چاہے وہ نیک ہوں یا برے سن نہیں سکتے، سوائے اس بات کے جو شریعت نے خاص بیان کر دی ہو۔ یعنی اگر اللہ چاہے کچھ خاص مواقعوں پر تو وہ سن سکتے ہیں۔ انہی لفظوں کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، اس امید کے ساتھ کہ سانسوں نے وفا کی۔ تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔